کائنات کی ہو تو اس وقت آپ کی توجہ گنبد خضرا کے متین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہونا از بس ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک میں آنے والوں، آپ سب کی خدمت میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے اس گناہگار کے پاس، اس خطاکار کے پاس، اس بیکار کے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن میں آپ کی خدمت میں اس دھول کو سلام پیش کیا جائے جو آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائے، اور وہ دھول آپ کی زاجرہ اور حاکرہ بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وجہ کی بات کہنے کی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تحقیق کائنات ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور سورج چاند تاروں اور روز کا سبب ہی نہیں، بلکہ اللہ والوں، اے وحدہ لا شریک کی بندگی کرنے والوں، اے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام علا کرنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق نہ ہوتی، آپ کا میلاد نہ ہوتا، آپ کا میلاد نبوی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو خود اللہ رب العالمین کا تعارف اور اللہ رب العالمین کا تعارف اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا سبب ہمارے پاس موجود نہ ہوتا۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اکراس دی بورڈ تمام کلمہ گویان اسلام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انوار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کی طرف پڑھنا ہے، اور پھر آپ کے اور دیگر پروگراموں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا۔ میں نے عرض کیا کہ آنے عظیم میں ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا۔ اس آیت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پہ اس آیت کی ضرورت کس لیے محسوس کی گئی؟ حضرات عزیز اکار، اس آیت کی ضرورت آج اس لیے محسوس کی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، آقا کریم علیہ السلام کی شان میں فراس جیسے کبھی اور ملعون کے لوگوں نے سفارت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل ایمان آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالوں، قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ منافقت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات احمد کے ساتھ جسارت بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، وہ ملعونین ہیں، وہ لعنتی ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ جہاں پائے جائے ان لعنتوں کو گن کر قتل کیا جائے۔ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ہے اور وہ ہے سر تن سے جدا۔ اگر کوئی دوست اپنے جذبات کا اظہار اس مرحلہ پر کرنا چاہے تو اس میں کوئی گواہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، نعرہ رسالت، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ گستاخ نبی کی کیا سزا ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کوئی گنجائش کسی اکنامکس کی بنیاد پر، کسی ورلڈ آرڈر کی بنیاد پر، کسی بین الاقوامی سیاست کی بنیاد پر نہیں بچتی کہ آقا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کے لیے کوئی گنجائش پیدا کی جائے۔ پہلی بات آپ کی وساطت سے اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی خدمت میں غیرت کا سوال ہے۔ اے بے غیرت حکمرانوں، اپنے اندر غیرت دینی اور غیرت ملی اور غیرت اسلامی اور محبت رسول
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیرت پیدا کرو اور ایسی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. کن چکروں میں پڑے ہو, کن جمیلوں میں پڑے ہو, کیا اور تمہارے اندر غلام کا رسول ہے, کیا جذبے بھر دیے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو. پھر آقا علیہ السلام کے میلاد پہ آنے والوں, نبی علیہ السلام کا میلاد منانے والوں, حضور کریم آقا علیہ السلام تو کسی انسانیت کو اٹھانے کے لیے تشریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ کا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور وہ ہے کہ جس کی وجہ سے عورتوں کو عزت ملی, جس کی وجہ سے حقوق و فرائض میں توازن پیدا ہوا. لوگوں آئیے غور کریں, لوگوں آئیے غور کریں, آئیے اپنے گریبان میں جانتے ہیں. میں دیکھوں کہ کہیں میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا باقی تو نہیں, کہیں انکروچمنٹس کی وجہ سے, توجہ, کہیں انکروچمنٹس کی وجہ سے, جنگلوں پہ قبضوں کی وجہ سے, دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے ہم آقا علیہ السلام کے میلاد کی بغاوت تو نہیں کر رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وراثت کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو وراثت کے حقوق دینے سے اجتناب کر رہے ہیں. ہم بڑے مسلمان بنتے ہیں لیکن میلاد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریم تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائے جائیں. اگر میرے پاس کسی کا حق ہے تو وہ چھین کر کہے کہ یہ میلاد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کسی کا ریاست کا, اپنے عزیز کا, اپنے رشتہ دار کا حق ہے تو وہ اس کو لوٹا کر آقا علیہ السلام کے میلاد کو صحیح معنی میں سلام پیش کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کا ہم ناصر ہو کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم قلم. جزاک اللہ ماشاءاللہ.